السلام علیکم دوستوں جمہوریت کے دور میں اپنے منارکی کو باقی رکھنے والا خاندان آل سعود، جس کے بارے میں تفصیل سے ہم نے اس ویڈیو میں بات کری تھی، ان کی حکومت کا آغاز 1727 عیسوی سے ہوا تھا، جب محمد ابن سعود نے وہابیت کی بنیاد رکھنے والے مذہبی رہنما محمد ابن عبد الوہاب کے ساتھ مل کر امارت درعیہ قائم کیا تھا۔ اس کے بعد اس حکومت نے بہت سارے اتار چڑھاؤ دیکھے۔ آخرکار 1891 میں امارت نجد کے سب سے آخری سلطان عبد الرحمن ابن فیصل اور آل رشید کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہوئی، جس میں آل سعود ہار گئے اور اس طریقے سے ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ ان سب کے لیے اپنی جان بچانا مشکل ہو گیا، ان کا پورا خاندان بکھر کر رہ گیا۔ یہاں تک کہ پوری کہانی ہم بہت تفصیل سے دیکھ چکے ہیں اس ویڈیو میں، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ پر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد آل سعود نے پھر سے کس طرح زیرو سے ہیرو تک کا سفر کیا اور پھر سے سعودی عربیہ جیسی مضبوط ریاست قائم کی۔ چلیے جانتے ہیں اس دلچسپ کہانی کی پوری تفصیل آج کے اس ویڈیو میں۔ آل سعود کی حکومت پوری طریقے سے ختم ہو گئی تھی۔ اس کے آخری سلطان عبد الرحمن ابن فیصل اپنے گھر والوں کے ساتھ بدو قبائل میں جا کر رہنے لگے۔ اس وقت کویت کا امیر ہوا کرتے تھے امیر مبارک الصباح۔ اس نے عبد الرحمن ابن فیصل اور دیگر آل سعود کے ارکان کو کویت میں پناہ دی۔ اس طریقے سے یہ شاہی خاندان یہاں وہاں بھٹکتے ہوئے جلاوطنی کی سزا بھگت رہا تھا۔ اس کے بعد عبد الرحمن کا بیٹا عبد العزیز، جس کو ابن سعود کہا جاتا ہے، وہ پھر سے اپنی حکومت قائم کرنے پر کمر بستہ ہوا۔ یہاں پر ایک کوئز ہے کہ جب عبد العزیز کے باپ کا نام عبد الرحمن تھا تو اس کو ابن عبد الرحمن کے بجائے ابن سعود کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ سوال میں آپ لوگوں کے لیے چھوڑتا ہوں، کمنٹ باکس میں جائیے اور اس کا جواب لکھیے۔ عبد العزیز نے اپنے خاندان اور اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے فوج تشکیل دی۔ دوسرے خاندان کے لوگوں کو بھی اس نے اپنے ساتھ ملایا اور اس طریقے سے ریاض کا رخ کیا اور مسمک قلعہ پر 1902 میں حملہ کر دیا اور وہاں پر قبضہ کر لیا۔ آل رشید کی طرف سے جو بھی سپاہی یا جو بھی گورنر وہاں پر مامور تھے، ان سب کو قتل کر دیا اور اس طریقے سے اس قلعے میں پھر سے آل سعود کی حکومت قائم ہو گئی۔ لیکن عبد العزیز کا ارادہ بڑا تھا، وہ جزیرہ نما عرب کے تمام مرکزی علاقوں پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ چیز اتنی آسان نہیں تھی کیونکہ اس وقت اس کے بڑے بڑے طاقتور دشمن موجود تھے۔ بنیادی طور پر عبد العزیز کے سامنے تین بڑے مد مقابل تھے: حائل میں آل رشید، حجاز میں شریف مکہ اور العیسیٰ میں براہ راست عثمانی سلطان۔ چونکہ اس وقت آل سعود خود اپنی خانہ جنگیوں میں بھی مبتلا تھا، اسی لیے عبد العزیز کو ان تین بڑے دشمنوں کے ساتھ ساتھ اپنے خاندان کے دشمنوں کو بھی ہینڈل کرنا تھا۔ عبد العزیز نے ان طرح طرح کے دشمنوں سے نپٹنے کے لیے بہت سارے اقدامات کیے، اپنی عقل اور اپنی طاقت کا بھرپور استعمال کیا۔ اس وقت بدوؤں کی ایک فوج ہوا کرتی تھی جس کو الاخوان کہا جاتا تھا۔ عبد العزیز نے اس کے لیڈر فیصل الدویش سے بھی اتحاد کر لیا اور پھر آل سعود اور الاخوان ان دونوں نے مل کر بہت ساری جنگیں لڑیں، حتیٰ کہ 1913 میں انہوں نے العیسیٰ پہ بھی حملہ کیا اور وہاں پر عثمانی فوجوں کو شکست دے کر وہاں بھی اپنی حکومت قائم کر لی اور اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ پہلی جنگ عظیم کے شروع ہونے کے بعد عبد العزیز نے برطانیہ حکومت سے ایک معاہدہ کیا جس کو ٹریٹی آف ڈیرنٹ یا ڈیرنٹ پیکٹ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ 26 دسمبر 1915 کو عبد العزیز اور سر پرسی کوکس کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس میں یہ چیزیں طے پائیں: نمبر 1، آل سعود کے تمام علاقے برطانیہ حکومت ہی کے ماتحت رہیں گے۔ برطانیہ حکومت آل سعود کے سرحدوں کی حفاظت کرے گی اور مالی امداد بھی فراہم کرے گی۔ معاہدے میں یہ بھی طے پایا کہ آل سعود کبھی بھی برطانیہ کے ماتحت چلنے والے کسی بھی علاقے پر حملہ نہیں کریں گے۔ البتہ آل سعود نے اس بات کی گارنٹی نہیں لی کہ وہ حجاز پر کبھی بھی حملہ نہیں کرے گا۔ معاہدے میں یہ چیز بھی طے تھی کہ پہلی جنگ عظیم کے دوران آل سعود برطانیہ کی طرف سے لڑیں گے، پھر چاہے اس کے لیے انہیں مسلمانوں کی سلطنت خلافت عثمانیہ کے خلاف ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اس معاہدے کے تحت آل سعود کو برطانیہ کی طرف سے بہت ساری فوجی اور بہت سارے مالی امداد فراہم ہوئے، جس کے بدلے میں آل سعود نے انگریزوں کی خوب غلامی کی۔ پہلی جنگ عظیم چل رہی تھی، خلافت عثمانیہ کو بہت ساری مصیبتیں درکار تھیں۔ ایسے میں حجاز کے والی شریف مکہ نے برطانیہ کی باتوں میں آ کر عثمانی خلیفہ کے خلاف بغاوت چھیڑ دی اور خود مختار ریاست قائم کرنے کے لیے ایک تحریک چلائی جس کو پان عرب ریوولٹ کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں بہت تفصیل سے بات ہم پھر کبھی کسی اور ویڈیو میں کریں گے۔ آخرکار یہ تحریک کامیاب ہوئی اور حجاز کے اوپر سے عثمانی خلیفہ کا کنٹرول ختم ہو گیا اور برطانیہ نے شریف مکہ حسین ابن علی کو حجاز کا بادشاہ تسلیم کر لیا۔
اور اس طریقے سے خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد حجاز کے اوپر شریف مکہ کی حکومت چلنے لگی۔ اس دوران عبدالعزیز کی ساری توجہ اپنی سب سے بڑی دشمن آل رشید کے اوپر ہی رہی، یہاں تک کہ 1921 تک آل رشید کا پورے طریقے سے خاتمہ کر دیا اور اس کے سارے علاقوں پر عبدالعزیز کی حکومت قائم ہو گئی۔ اب اس کا اگلا ٹارگیٹ تھا حجاز۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ شریف مکہ عثمانی سلطنت سے بغاوت کر کے اور برطانیہ کی منظوری پا کر حجاز کا بادشاہ بن چکا تھا، پر 1924 کے آخر اور 1925 کے شروعات کے دنوں میں عبدالعزیز نے اپنی ساری توجہ حجاز پر مرکوز رکھی۔ اس نے برطانیہ سے بھی رضامندی حاصل کر لی اور اس طریقے سے کچھ جنگوں کے ذریعے شریف مکہ کا حجاز سے خاتمہ کر دیا، اور یوں حجاز کے اوپر بھی آل سعود کے جھنڈے لہرانے لگے، اور اس طریقے سے جزیرہ نما عرب کے مرکزی علاقوں میں آل سعود کی حکومت قائم ہو گئی۔ اس وقت عبدالعزیز کے پاس دو سلطنتیں تھیں، سلطنت حجاز اور سلطنت نجد۔ گرچہ یہ دونوں عبدالعزیز ہی کے ماتحت ہوا کرتے تھے، پر دونوں چلتے الگ الگ تھے۔ پھر 23 سپتمبر 1932 میں عبدالعزیز نے ان دونوں کو ملا کر ایک سلطنت قائم کی، جس کو المملکت السعودیہ العربیہ کہا جاتا ہے، جو آج تک جاری ہے۔ اور اسی لیے ہمارے ملک میں 26 جنوری اور 15 اگست کی طرح سعودیہ عربیہ میں 23 سپتمبر کو نیشنل ہالیڈے منایا جاتا ہے، کیونکہ اسی دن مملکت سعودیہ عربیہ کی بنیاد پڑی تھی۔ عبدالعزیز نے اپنی حکومت کو قائم کرنے اور حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے بہت ساری محنتیں صرف کی اور اس میں کامیاب بھی ہوا۔ اس نے نہ صرف یہ کہ اپنی عقل کا اور اپنی طاقت کا بھرپور استعمال کیا، بلکہ وہ شادیاں بھی خوب کرتا تھا۔ وہ دشمنوں کی بیٹیوں سے شادی کر لیتا تھا اور اپنے خاندان کی لڑکیوں سے بھی شادی کرتا تھا، تاکہ ایک رشتہ مضبوط رہے اور دشمن بھی اس کے رشتہ دار بن جائے، جس سے بغاوتیں کم سے کم ہوں۔ اسی لیے عبدالعزیز کی بہت ساری بیویاں اور بہت سارے اولادیں تھیں، جن کی لسٹ آپ اپنے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور چاہے تو ان سب کو گنتی کر کے کمنٹ باکس میں لکھ بھی سکتے ہیں کہ کتنی بیویاں تھیں اور کتنے بچے تھے۔ تو دوستو، یہاں تک آپ نے جانا کہ سعودیہ عربیہ کا قیام کیسے ہوا، اور اس قیام کے بعد آگے کے حالات کیسے تھے، آگے کے سلطانوں نے اسلام کو کتنا فائدہ پہنچایا اور کتنا نقصان پہنچایا۔ ان سب چیزوں کے بارے میں ہم بات کریں گے آئندہ کسی اور ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے ویڈیو ختم کرنے سے پہلے ہم مختصر طور پر اس بات پر نظر ڈال دیتے ہیں کہ سعودیہ عربیہ کا پولیٹیکل اسٹرکچر کیا ہے۔ دوستو، سعودیہ عربیہ میں مکمل طور پہ مونارکی ہے۔ یہاں پر بادشاہ کو چننے کے لیے کسی بھی طریقے کا کوئی انتخاب نہیں ہوتا، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ ہر بادشاہ اپنے وقت میں ایک کراؤن پرنس یعنی ولی عہد نامزد کرتا ہے، اور اس کے انتقال کے بعد وہ ولی عہد ہی بادشاہ بن جاتا ہے۔ سب سے پہلا بادشاہ عبدالعزیز یعنی ابن سعود تھا، اور اس کے بعد تو جتنے بھی بادشاہ ہوئے ہیں وہ سب اسی کے بیٹے تھے۔ حتیٰ کہ اس وقت کے جو بادشاہ ہیں سلمان، وہ بھی عبدالعزیز ہی کا بیٹا ہے، اور اس وقت کا کراؤن پرنس ہے محمد ابن سلمان۔ اگر سلمان کی وفات کے بعد محمد ابن سلمان بادشاہ بنتا ہے تو یہ سعودیہ عربیہ کا ایسا پہلا بادشاہ ہوگا جو عبدالعزیز کا بیٹا نہیں ہے۔ دوستو، کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے 3 ادارے ہوتے ہیں، ایگزیکٹو، لیجسلیٹو اور جوڈیشری۔ سعودیہ عربیہ کے اندر بھی یہ تینوں ادارے موجود ہیں، پر کافی مختلف ہیں۔ ایگزیکٹو کے طور پر وہاں پر کاؤنسل منسٹرز ہوتے ہیں، جس کو بادشاہ لیڈ کرتا ہے۔ اس میں 22 منسٹرز ہوتے ہیں جو ایجوکیشن، فائنینس، اکنامکس جیسے الگ الگ چیزوں پر کام کرتے ہیں۔ ان کی لسٹ آپ اپنے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں 7 اسٹیٹ منسٹرز بھی ہوتے ہیں، ان کی لسٹ بھی آپ اپنے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں عدلیہ کی، تو چونکہ سعودیہ عربیہ اسلامی کنٹری ہے، تو وہاں اسلام حکومت کی بنیاد ہے اور شریعت وہاں کا قانون، پھر چاہے وہ سول کیسز ہوں یا کریمنل کیسز ہوں، ہر جگہ فیصلہ اسلامی شریعت کے مطابق ہی کیا جاتا ہے۔ ایٹ لیسٹ قانون تو ایسا ہی ہے، پر زمینی طور پہ خلاف ورزی ہوتی رہتی ہے۔ قانون سازی کے لیے جس طریقے سے ہمارے یہاں 2 پارلیمنٹ ہے، وہاں پر بھی ایک مجلس قانون ساز ہے، جس کو مجلس شورا یا کنسلٹیٹو کونسل کہا جاتا ہے۔ اس میں 150 ممبرز ہوتے ہیں، جن کو 12 الگ الگ کمیٹی میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ وہ سب اپنے اپنے طریقے سے کام کرتے ہیں۔ تو دوستو، امید ہے سعودی عربیہ کے قیام کی تاریخ کے ساتھ ساتھ آپ کو وہاں کا بنیادی پولیٹیکل اسٹرکچر بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ویڈیو انفارمیٹیو لگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خوش رہیں اور سلامت رہیں۔